الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ ہماری بحث معنی صیغہ امر میں تھی، اور صیغہ امر کا معنی اور ہے، مادہ امر کا معنی اور ہے، یعنی فرق ہے، نہ کہ اس کا معنی وجوب ہے تو اس کا معنی ندب ہے۔ یعنی ہم اگر کہتے ہیں مادہ کا کیا معنی ہے، بھلے ہم کہیں کہ مادہ کا معنی بھی وجوب ہے، صیغہ کیا معنی ہے، صیغہ کا معنی بھی وجوب ہے، لیکن فرق ہے مادہ اور صیغہ میں، وہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہے۔ قدماء میں کچھ تھوڑا بہت اس کا ذکر کر کے ہم ذکر کے حد تک ہی ہوگا، اور پھر معاصرین پہ اور آج کل کی جو آراء ہیں اس پہ ہم نے بیان کیا ہے، مرحوم آخوند کا بیان کیا تھا، اور اس سے آج آگے چلنا تھا۔ تو اگر اسے پہلے چلے جائیں تو شیخ مفید کہتے ہیں کہ صیغہ امر جو ہے وہ اگر بغیر قرینہ کے آئے، مرسل آئے، تو پھر وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی صیغہ امر وجوب کے لیے ہے، بطور مطلق اگر آئے تو وجوب کے لیے ہے، اگر کسی اور پہ حمل کرنا ہے تو اس کے لیے قرینہ چاہیے۔ شیخ مفید بھی فرماتے ہیں کہ مطلق الامر یقتضی الوجوب، کہ اگر مطلق آئے تو اس کا اقتضا وجوب ہے، اور اگر آپ کو ندب پر حمل کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے قرینہ چاہیے۔ سید علم الہدا فرماتے ہیں کہ صیغہ امر جو ہے وہ لغتاً مشترک ہے بین وجوب و ندب، یعنی واضح میں وہ مشترک ہے، وجوب کے لیے بھی ہے اور ندب کے لیے بھی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے، اور وہ ہمارے لیے دلیل ہے، وہ فہم علماء ہے، فہم فقہا، اور جسے عرف بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ فہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مولا کی طرف سے امر آتا ہے تو اسے حمل کرتے ہیں وجوب پر۔ یہاں پر اگرچہ مشترک ہے صیغہ امر وجوب اور ندب میں، لیکن ہم جب شرع میں بات آئے گی وہاں اس کو حمل کریں گے وجوب پر بدلیل فہم فقہا، اور یہ فہم فقہا جو ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ صیغہ امر جو ہے وہ بہت سے معنی کے لیے وضع ہوا ہے، وہ جو آپ نے کفایہ میں 8-9 معنی پڑھے ہیں، ٹھیک، لیکن اس میں سے کہتے ہیں کہ ان معنی میں سے طلب معنی حقیقی ہے، باقی جو معنی ہیں وہ مجازن استعمال ہوتا ہے، ان میں استعمال حقیقی نہیں ہے۔ معالم آگے کہتے ہیں کہ یہ کبھی وجوب پر دلالت کرتا ہے صیغہ امر، کبھی ندب پر دلالت کرتا ہے، لیکن وجوب اور ندب جو ہے یہ بسیط ہے یا مرکب ہے، پھر اس بحث میں چلے جاتے ہیں جس سے ہمیں زیادہ کام نہیں۔ ہمیں ابھی مسئلہ یوں ہے، ابھی جہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ صیغہ امر استعمال ہوا ہے، دونوں میں استعمال ہوا ہے، وجوب میں بھی ہوا ہے اور ندب میں بھی ہوا ہے، اور جہاں الگ الگ استعمال ہوا ہے اور وہاں قرینہ ہے وہاں تو کوئی مشکل نہیں۔ ایک صیغہ امر آیا ہے، اقیمو آیا ہے، اقیمو ہم کہتے ہیں وجوبی ہے، اور اس کو ہم اطلاق سے سمجھیں، انصراف سے سمجھیں، وضع سے سمجھیں، جس مرضی سے سمجھیں، ہمیں وہاں وجوب سمجھ میں آئے، ٹھیک۔ دوسرا غسل کے لیے آیا جمعہ کے دن، وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ ندب ہے، ٹھیک، یہ پھر وضع ہے، در انصراف ہے، اور یا اطلاق ہے یا قرینہ ہے، کیا ہے وہ ایک الگ بحث۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ جہاں پر اغتسل للجمعۃ والجنابہ آ جائے، ایک ہی صیغہ دونوں میں استعمال ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک کی نسبت ہمیں پتہ ہے کہ یہ اغتسل وجوبی ہے، دوسرے کی نسبت ہمیں پتہ ہے کہ یہ ندبی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر کیا کریں گے؟ یہاں استعمال لفظ اور اکثر از معنی جو آغاین کہتے ہیں جائز نہیں ہے، ان کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے استعمال لفظ اکثر از معنی ہے تو یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک وجوب میں ایک ندب میں، ٹھیک۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ اس کو کیسے حل کرتے ہیں، ٹھیک۔ آج اب ہم مرحوم آخوند پہ آ گئے تھے۔ مرحوم آخوند کہہ رہے تھے کہ یہ کس کے لیے انشاء ہے؟ طلب کے لیے، ٹھیک۔ اس کے بعد آ جائیں، اس کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ نائینی کیا فرماتے ہیں؟ نائینی فرماتے ہیں کہ صیغہ امر طلب کے لیے واضح ہوا ہے، ٹھیک۔
یہ جو طلب ہے یہ طلب وجوبی بھی ہے اور طلب استحبابی ہے، ٹھیک. لیکن یہ جو طلب کے لیے ہے، یہ طلب جو ہے وہ تشکیک پردار نہیں، مشکک نہیں ہے کہ اس میں شدت و ضعف ہو، ٹھیک. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہ ایک طلب شدید ہے، دوسرا طلب ضعیف ہے، یہ اس میں ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طلب جب کرتے ہیں آپ سے، آپ کو تحریک کے لیے ہے اور حرکت عضلہ کے لیے ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک زیادہ تحریک کرتا ہو اور ایک کم تحریک کرتا ہو. اغتسل جب کہیں جمعہ یا جنابہ، ٹھیک ہے نا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اغتسل جمعہ کے ہیں تو آپ میں کم انرجی آتی ہو، ٹھیک ہے نا، یا آپ کو کم دھکا لگتا ہو، اور جنابہ کے ہیں تو آپ کو زیادہ شدید دھکا لگ جاتا ہو، آپ زیادہ تحریک ہو جاتے ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شدت و ضعف وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک. بس مرحوم نائینی فرماتے ہیں کہ طلب کے لیے وضع ہوا ہے، طلب جو ہے وہ مشکک نہیں ہے، اس میں کم و زیادہ کا کوئی تصور نہیں ہے. اس پر آئین نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو آیت اللہ نائینی نے فرمایا ہے یہ خلاف وجدان بھی ہے اور خلاف برہان بھی ہے. ہم وجداناً دیکھتے ہیں کہ طلب شدت و ضعف رکھتا ہے، اور اس پہ ہم آپ کو برہان بھی قائم کر کے دے دیتے ہیں کہ طلب جو ہے وہ شدت و ضعف رکھتا ہے. ایک آپ کو غذا کی طلب ہوتی ہے، آپ غذا کھانا چاہتے ہیں. دوسرا آپ کا طلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان بھی محفوظ رہے. دونوں طلب ہے. آپ جان بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی لذیذ کھانا بھی کھانا چاہتے ہیں. ان دو میں شدت و ضعف ہے یا نہیں ہے؟ ان دو میں بہت شدت و ضعف ہے. لذیذ کھانا کھانے کی شدت ضعیف ہے، جان بچانے کی شدت قوی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تشکیک ہوا نہیں ہوا؟ تشکیک ہو گیا. نائینی کیا کہتے تھے؟ طلب میں تشکیک نہیں، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ یہ پانی دے دیں گے تھوڑا سا. بس دو طلب ہے، ایک آپ کو اپنی جان بچانے کی، ایک کھانا کھانے کی. ایک آپ کو جان بچانے کی، ایک مسجد سے نجاست کے ازالے کی. ان دونوں میں شدت و ضعف ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. ہم وجداناً دیکھتے ہیں کہ ان میں شدت و ضعف ہے. نائینی فرماتے تھے ان میں شدت و ضعف ممکن نہیں ہے. یہ جو شدت و ضعف ہے، اختلاف ہے دو چیزوں میں. وہ کبھی بے تمام ذات ہے. یہ جو ہم نے منطق پڑھی ہوئی ہے نا، یہ منطق اجناس ہے. یہ جنس و فصل اور ان چیزوں کے لیے بنائی ہوئی منطق ارسطوئی ہے. اسے جب ہم باقی مفاہیم میں اور باقی ان میں لے کے آ جاتے ہیں، وہاں پھر ہمیں مشکل ہو جاتی ہے. یہاں بھی ابھی علماء اسی منطق کے بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ فرق جو ہے وہ کس میں ہے؟ تمام ذات ہے. جیسے اجناس عالیہ ہے، کم و کیف میں فرق ہے، تو یہ تمام ذات میں فرق ہے. کبھی تفاوت جو ہے وہ بعض ذات میں ہے، یعنی جنس میں تو مشترک ہے، فصل میں فرق ہے، انسان اور گھوڑے میں جو فرق ہے. کبھی جنس و فصل میں بھی مشترک ہے، عوارض میں اختلاف ہے، جیسے انسانوں کے درمیان فرق ہے، یا ان دو کرسی کے درمیان جو فرق ہے، ادھر والی کرسی ادھر والی کرسی، ٹھیک ہے نا. یہ عوارض ہے، ٹھیک. بس جب فرق آتا ہے، مثلا ارادے میں جب فرق آ گیا ہے، ارادے کا فرق نہ اجناس کا فرق ہے، نہ فصل کا فرق ہے، نہ عوارض کا فرق ہے، کیونکہ ارادہ بسیط ہے. اس میں جب ارادہ بسیط ہے وہاں پر شدت و ضعف یہ تین والی نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود شدت و ضعف ہے یا نہیں؟ اس کے باوجود شدت و ضعف ہے. واضح ہے کہ ہم شدت و ضعف کو صرف وہ اجناس میں تلاش کریں. اگر ہم کہیں جنس میں مختلف ہے
اجناس عالیہ میں کم و کیف میں تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جنس میں مشترک ہے، فصل میں اختلاف ہے، ٹھیک، وہاں پر اختلاف ہوگا، ہم کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، بعض ذات میں اختلاف ہو، ٹھیک ہے نا، تمام ذات اجناس عالیہ، بعض ذات فصل میں اختلاف، تمام ذات میں نہیں، بعض ذات میں بھی نہیں، عوارض ذات میں اختلاف ہو، صرف شدت و ضعف وہاں آ سکتی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ بھی جو ان تینوں میں مشترک ہے اس میں بھی شدت و ضعف آ سکتی، آپ کا ارادہ کیونکہ بسیط ہے، اس میں یہ جنس و فصل اور یہ چیزیں جب نہیں آئیں، اور یہ نہیں آیا تو پھر اس میں اختلاف بھی نہیں آیا، تفاوت بھی نہیں آیا، تشکیک بھی نہیں آیا، نہیں، اس میں تشکیک آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں تشکیک کہاں سے آتا ہے؟ دو امر بسیط میں جب وہ تمام چیزوں میں مشترک ہے تو اس میں کہاں سے تشکیک آتا ہے؟ ٹھیک، مثلا ایک دن اور ایک ہفتے میں تشکیک ہے یا نہیں ہے؟ ایک دن اور ایک ہفتے میں تشکیک ہے، ٹھیک ہے نا، ایک میں کم ہے ایک میں زیادہ ہے، اور یہ کم اور زیادہ جنس میں مختلف ہو گیا، فصل میں مختلف ہو گیا، یا عوارض میں مختلف ہوا ہے؟ کسی چیز میں بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کا مابہ الاشتراک کیا ہے، مابہ الامتیاز کیا ہے؟ وہی جو مابہ الاشتراک ہے وہی مابہ الامتیاز ہے، اسی چیز کی وجہ سے زیادتی ہے، اسی چیز کی وجہ سے کمی ہے، ایک دن میں اور ایک ہفتے میں، یہی 24 گھنٹے ہیں، یہی 24 گھنٹے کا ایک دن ہے، یہی 24 گھنٹے 7 دفعہ کر دیں گے تو ایک ہفتہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، یا مابہ الامتیاز عین مابہ الاشتراک عین ہے، اور کیا، یعنی یہی ساعات ہے نا، یوم میں جو ساعات ہیں اسی کی وجہ سے وہ ہفتہ اور یوم ایک ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی ساعات کی وجہ سے ہفتہ اور یوم الگ ہے، عین ہوا نا، ٹھیک ہے نا، مابہ الامتیاز وہاں کیا تھا پہلے؟ مابہ الامتیاز کیا تھا؟ فصل، مابہ الاشتراک کیا تھا؟ جنس، ٹھیک ہے نا، مابہ الامتیاز غیر از مابہ الاشتراک، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک جنس ہے دوسرا فصل ہے، ادھر اس میں آگے ہم کہتے ہیں نہیں یہ دونوں کیا ہو گیا؟ ایک ہے، ٹھیک ہے نا، جب یہ ایک ہو گیا تو پھر آپ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں اختلاف ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ جو ارادہ آپ کہہ رہے ہیں ایک شدید ہے ایک ضعیف ہے، یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ اختلاف معلول سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ علت میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک، اختلاف معلول سے اختلاف علت کا پتہ چلے گا، کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ارادہ تھا جان بچاؤ، دوسرا ارادہ تھا مسجد صاف کرو، ٹھیک، یہ ایک شدید تھا ایک ضعیف تھا، جب کہا ہے اس وقت ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کس میں کیا، اس میں کیا ارادہ، کس میں دونوں ارادہ ہی ہے نا، ٹھیک ہے، ایک مسجد میں کو صاف کرو ہے، ایک جان بچاؤ ہے، لیکن جب مقام عمل آیا تو پتہ چلا کہ کس میں کتنی قوت تھی، آپ جو جان بچا کے بھاگے اور آپ نے سوچا بھی نہیں کہ اس کے لیے مسجد صاف کرنے کے، بات واضح ہے؟ آئے کہاں سے تھے ہم یہاں؟ نائنی ہاں فرماتے تھے کہ طلب ہے، طلب میں شدت و ضعف نہیں ہے، تشکیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جواب میں ہے تشکیک ہے، اور یہ تشکیک جو ہے یہ تشکیک خاصی ہے، تشکیک عامی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ ادھر جنس و فاصل کی دنیا میں رہ کر آپ کہتے ہیں یہ تمام اجناس میں مختلف ہے، یا جنس میں ایک ہے، فصل میں مختلف ہے، یا جنس و فصل میں ایک ہے، عوارض میں مختلف ہے، وہ مابہ الامتیاز اور مابہ الاشتراک اور والی جو دنیا ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک، لیکن یہاں پر پھر بھی جہاں مابہ الاشتراک اور مابہ الامتیاز اس کا ایک ہے، اس کے باوجود یہاں پر تشکیک ہے، اور یہ تشکیک خاصی ہے، ٹھیک، جب تشکیک ہو گیا
تو ہم کہیں گے طلب جو ہے یا اس مرتبہ عالی کے لیے جو وجوب ہوگا، یا اس مرتبہ دانی کے لیے جو کہ استحباب ہوگا یا ندب ہوگا. ٹھیک. یہاں اس پر اعتراض یہ ہے کہ جو نائنی پہ اعتراض ہوا اس پر اشکال یہ آپ نے کہا کہ دو ارادے کیا ہیں؟ تشکیک بردار ہیں. ٹھیک ہے. یہاں خلط ہوا ہے دو عرضی ارادوں میں اور دو طولی ارادوں میں. اگر دو طولی ارادے ہوں اس میں تشکیک ہے، لیکن اگر دو عرضی ارادے ہوں تو اس میں تشکیک نہیں ہے. یہاں تو واضح ہوا؟ طول و عرض واضح ہے نا؟ ٹھیک ہے نا. آپ نے جو سب کہا ہے کہ ایک دن اور ایک ہفتہ، ان دونوں میں کیا ہے؟ شدت و ضعف ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ دونوں در عرض ہم ہو سکتے ہیں، ہو سکتے. ٹھیک ہے. عرض میں ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ عرض میں ہونے کے لیے یہ چاہیے کہ جو شدید ہے اس میں یہ جو ضعیف کا ہے وہ سارا اس میں کے اندر بھی ہو. یہ ابھی فرض کر لیں 20 واٹ کا بلب، ٹھیک ہے نا، اور ایک بلب 1 واٹ کا ہے. یہ مثلا 10 واٹ کا ہے، وہ 20 واٹ کا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں اس کے اندر 10 واٹ بھی ہے نہیں ہے 20 والے میں. 20 والے کے اندر 10 واٹ بھی ہو تو یہ در عرض ہم ہوتا ہے. لیکن اگر اس 20 میں یہ 10 نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو تو وہ ہوگا، تو یہ طول میں ہوگا نا. ٹھیک ہے نا. یا یہ یا وہ ہوگا. ٹھیک. تو وہ کیا ہوگا پھر؟ ارادہ یہ طولی. ٹھیک ہے. ارادہ یہ طولی میں تو ممکن ہے شدت و ضعف، ارادہ عرضی میں شدت و ضعف ممکن نہیں ہے. مرحوم نائنی ارادہ عرضی کی بات کر رہے ہیں، طولی میں تو ممکن ہے، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں. یعنی جب آپ میں ارادہ ہے مسجد سے بھاگنے کا جان بچانے کے لیے، اس وقت مسجد کی صفائی کا کوئی ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. اگر زیادہ ڈر گئے ہوں تو ہو سکتا ہے مسجد کو مزید نجس کرتے ہوئے بھاگ جائیں. ٹھیک ہے نا. بس وہ ارادہ نظافت مسجد اصلاً ہے ہی نہیں. ٹھیک. ہمیں تشکیک کہاں چاہیے؟ عرض میں چاہیے. مرحوم نائنی جو کہہ رہے ہیں کہ اس ارادے میں تشکیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو دو ارادے در عرض ہم ہوں. ٹھیک. ثانیاً مرحوم نائنی نے ارادہ کہا تھا، طلب کہا تھا. ٹھیک ہے نا. مرحوم نائنی عنوان پر بحث کر رہے ہیں. آپ نے کیا کر دیا؟ بحث کو عنوان سے معنون مصداق پر لے کے آ گئے. مصداق میں تشکیک ہے. ابھی مان لیا آپ طولی عرضی کو چھوڑ کے نا، آپ جس کو ثابت کر رہے ہیں وہ ارادہ اور مصداق میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ دیکھو مسجد صاف کرنا اور جان بچانا. مصداق میں کیا ہے؟ تشکیک عامی ہے. ٹھیک. ہم کہتے ہیں مرحوم نائنی کہہ رہے ہیں کہ عنوان میں طلب میں کوئی تشکیک نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ بات آج کی یہیں تک تمام ہے کہ ہم اگر جو اعتراض ان پر کیا گیا تھا نائنی پر، وہ اعتراض وارد نہیں ہے. ٹھیک. اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور اس میں زیادہ وقت پھر نہیں لگائیں گے. تھوڑا بہت اس کا ہو گیا، آپ کو پڑھنے کے لیے راستے مل گئے، اور اس میں سے پھر ہم تھوڑا سا جلدی اگلے ابحاث میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. صلوات پڑھ دیے محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد.